اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بسم پہنچے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ اور جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی جس کو دربار کی۔ کوئی صدیق و فاروق و عثمان ہوئے، مصطفیٰ نے کسی کو علی کر دیا۔ ناظرین، آج یہ آخری سلسلہ ہے کیونکہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ختم نہیں ہوگی، اتنا کرم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر۔ اور آپ کے ایمان کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں اسلام لائے تھے۔ آپ بعد میں اسلام لائے، اور جب اسلام لائے تو اس کے بیچ ایک جنگ ہوئی تھی جس میں آپ اسلام نہیں لائے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کے بیٹے آمنے سامنے تھے۔ حضرت عبد الرحمن جب اسلام لے آئے تو اس پرانی بات کو دہرایا اور اپنے والد کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے والد محترم، فلاں جنگ میں جب میں ایمان نہ لایا تھا اور میں سامنے والے لشکر میں تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، تو آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے والد ہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، کئی بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے۔ ایمان کا اندازہ لگائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا خوشی مناؤ کہ تم ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے نہیں آئے، کیونکہ میں تو کئی بار تمہاری تلوار کے نیچے آیا لیکن تم نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا باپ ہونے کی حیثیت سے، لیکن شکر کرو کہ تم ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے نہیں آئے۔ اگر ایک بار بھی تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں ذرا نہیں سوچتا کہ تم میری اولاد ہو، کیونکہ میرے لیے سب سے پہلے میرے دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے۔ میں اولاد کی محبت کو نہیں دیکھتا، کیونکہ تم کافروں کے ساتھ تھے، مشرکوں کے ساتھ تھے، تو یہ آپ کا ایمان تھا۔ الحمدللہ آپ نے فرمایا تو اچھا ہوا ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، ورنہ میں اولاد کا رشتہ نہیں دیکھتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے رشتے کو پہلے دیکھتا۔ تو ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے پچھلے سلسلوں میں کئی چیز سنی، اور آج جو ہے 22 جمادی الثانی ہے، آج 26 جنوری 2022 کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ڈال رہا ہوں۔ آج 22 تاریخ ہے اور آج ہی کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، 22 جمادی الاخر، اور 13 ہجری میں جو ہے آپ کا وصال ہوا تھا، اور آپ نے اس دنیا کے اندر 63 سالہ زندگی گزاری، 63 برس آپ اس دنیا میں رہے، اور 63 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، اور مسلمانوں کے جو آپ خلیفہ رہے، الحمدللہ آپ نے 2 سال 4 مہینے تقریباً جو ہے خلافت کی، اور کئی دشمنان اسلام کو جو ہے آپ نے نیست و نابود کیا، کئی دشمنان اسلام کو جو ہے سبق سکھایا، کئی جنگیں آپ کی خلافت میں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے فتح اور کامیابی نصیب فرمائی۔ تو 2 سال 4 مہینے آپ خلیفہ رہے، اور پھر آپ نے تمام صحابہ کو آخری وقت میں یہ فرمایا کہ میرے بعد اگر تم کسی کے اقتدا کرو، کسی کے پیچھے چلو تو وہ عمر ہیں، کیونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر تم کسی کی اقتدا کرو گے تو وہ یہ 2 لوگ ہیں، اور آپ نے اشارہ کیا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی طرف۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی آخری وقت میں تمام صحابہ کو یہ بتا دیا کہ اب میرے بعد تمہارے امیر حضور کے قول کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے، یعنی اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 2 سال 4 مہینے آپ نے خلافت کی، 63 سال کی آپ کی زندگی رہی، اور پھر آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ لے جا کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھ دینا۔ کتنی محبت کرتے تھے آپ حضور سے، آپ ہر مقام پر حضور کے ساتھ رہے، ہجرت کی رات حضور کے ساتھ تھے، مکہ میں حضور کے ساتھ رہے، مدینہ میں حضور کے ساتھ رہے۔ اب آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ لے جا کر روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، اور صرف اتنا کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یار، آپ کا دوست، آپ کا حبیب ابو بکر موجود ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، حضور کے روضے کے پاس دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو تم جنت البقیع لے جانا۔ ناظرین، وصیت کے مطابق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے جا کر حضور کے روضے کے سامنے رکھ دیا، اور جنازہ لے جانے کے بعد آپ نے وہاں پر رکھ دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دوست ابو بکر حاضر ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ وہاں حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی ہیں، دیگر جلیل القدر صحابہ ہیں، لیکن وہاں کسی نے نہیں کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی تو اب جو ہے دنیا سے چلے گئے تو وہ نہیں سنیں گے، جنازہ یہاں کیوں لائے؟ کہ تمام صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ جنازہ سیدھے جنت البقیع لے جاؤ، کوئی تو کہتا۔ تو ناظرین، الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم اسی عقیدے پر کہ ہمارے نبی آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں بلکہ معاذ اللہ جو مر کے قبر میں مٹی میں مل گئے، تو ایسے لوگ گمراہ و بد مذہب ہیں۔ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ لے جایا گیا، اور فرمایا صحابہ نے کہ آپ کے دوست ابو بکر موجود ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے، اور کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جیسے ہی آپ کا جنازہ وہاں رکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دروازہ خود بخود کھل گیا، خود بخود روضے کا دروازہ کھلا، اور اندر سے آواز آئی، تمام صحابہ نے سنا کہ ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دو۔ تو ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں حضور کے ساتھ رہے، مدینہ میں حضور کے ساتھ رہے، ہجرت میں حضور کے ساتھ رہے، بدر میں حضور کے ساتھ تھے، اور الحمدللہ آج دفن بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ آپ کا جو ہے روزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے، آپ کے مزار کے قریب ہیں، اور علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کا جسم جب قبر میں ڈالا گیا، آپ کے جسم کو جب دفنایا گیا، تو طریقہ کچھ یوں تھا کہ حضور کا جہاں سینہ تھا وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تھا۔ تو پھر آپ کے بعد جب آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ہے مزار وہیں ہے، پھر ان کو جب دفنایا گیا وہیں پر، تو ان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ جہاں تھا وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا، یعنی ادباً تھوڑا تھوڑا نیچے رکھا، ملایا نہیں، برابر نہیں کیا۔ تو تصویر کچھ یوں بنتی تھی کہ حضرت عمر بوسہ لے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ لے رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کا۔ تو آپ کا روزہ وہی ہے جہاں حضور کا روزہ ہے۔ تو ناظرین، آج 26 جنوری 2022 اور الحمدللہ جو ہے بدھ کا دن ہے، 22 جمادی الاخر ہے چاند کی۔ تو آج آپ اپنے اپنے گھروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نیاز دلائیں، خراج عقیدت پیش کریں، کوشش کریں کہ کلمہ شریف کا ورد، بسم اللہ شریف کا ورد، جو بھی تسبیح آپ کو یاد ہو آپ اہتمام کریں، گھر والوں کو بتائیں، اور ان کے نام سے صدقہ و خیرات کریں، اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے انہوں نے
حضور سے محبت کی، پروردگار عالم مجھے اور آپ سب کو بھی اسی طریقے سے حضور سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل بروز قیامت ان کا قرب خاص ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو ناظرین، جتنے سلسلے پچھلے ہم نے بنائے تقریباً 9 سلسلے تھے، یہ 10واں سلسلہ ہے۔ ویسے تو آپ کی شان، آپ کے مقامات، آپ کے مراتب اتنے بلند ہیں کہ میری زندگی گزر جائے گی لیکن میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ مجھ سے جتنا بنا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دعا کرے آپ میرے حق میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں میری کی ہوئی کوشش کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل MS نوری پر اور بھی دیگر آپ کو جانکاریاں، دینی معلومات حاصل ہوتی رہیں گی، تو آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا پروردگار عالم سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔